أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 127، 128، 129 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول بن کر اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے ہاں پہنچے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ بنی اسرائیلیوں کو جو تم نے قبضے میں کر کے رکھا ہے، اپنے غلامی کے پنجے میں جکڑ کے رکھا ہے، اس کو آزاد کرو، اس کو ہمارے ساتھ جانا ہے ان لوگوں کو. جب انہوں نے یہ باتیں فرعون کے سامنے کہی تو فرعون نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتلاؤ کہ تمہارے پاس کون سا معجزہ ہے. معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا جو اژدہا بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈال کر کے نکالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا ید بیضا بنا. تو یہ 2 ایسے معجزے تھے، ایسی نشانیاں تھیں جس کا انکار ممکن نہیں تھا. اور باطل پرست فکر کے جو حاملین ہوتے ہیں، چاہے وہ جماعت ہو یا فرد ہو، اگر کوئی بات ان کے مصلحت کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو وہ دوسرا نام دیتے ہیں. بالکل فرعون نے بھی یہی کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب مطالبے پر معجزہ دکھلایا تو اس نے معجزے کو پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود اپنے قوم کو ورغلانے کی غرض سے دوسرا نام دیا، کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور مزید اس کو جادو ثابت کرنے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد جادو کا دنگل رچایا. لیکن اس کی یہ تدبیر ناکام ہوئی. ناکام اس اعتبار سے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کے مقابلے میں جادو کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. اور یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے اس وقت کے اپنے فن کے ماہرین جو جادوگر تھے، انہوں نے اپنی جادوئی طاقت کو پورا جھونک دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے معجزہ کے سامنے وہ بے بس ہو گئے. تو اس کے بعد جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گئے. اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اللہ موسیٰ کے رب اور عالمین کے رب کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آئے. یہاں پر جب بازی الٹی پڑ رہی تھی اور موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر نہ صرف یہ کہ ہار گئے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو اب فرعون نے دوسرا پیترا کھیلا. اور پیترا کیا تھا کہ یہ جو ہے جادوگر، ان تمام جادوگروں کا بڑا جادوگر اور اس کا سب کا جو گرو گھنٹالے وہ موسیٰ ہے، اور یہ جو جادوگر ہیں ہماری طرف سے جادو کرنے کے لیے آئے تھے اور دنگل میں کھیلنے کے لیے آئے تھے، اب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو ہم سے پوچھے بغیر جب ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اب ان کو سزا ملے گی. اور سزا کیا ملے گی؟ ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا جائے گا، ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا. یہ بات اس نے کیوں کہی؟ ایسا اس لیے کہا کہ فرعون اپنے وقت کا بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ، اور اپنے بادشاہت میں اس کو کسی کی شراکت منظور نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بڑا ہی شفاق تھا، کسی کو بھی کوئی بھی سزا دے دیتا تھا. تو جب اس نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا تو اس کا مقصد پہلا تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی سمجھا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب جادوگروں کے بارے میں اتنا سخت اور سنگین اعلان کیا ہے تو اس ڈر سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار نہ کرے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ ہمارا جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے. محترم سامعین کرام، آپ نے کل کے درس میں کہ جب فرعون نے بالکل کھلے انداز میں اعلان کیا
کہ اے جادوگرو، تم ہماری اجازت کے بغیر موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان لائے ہو تو تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹیں گے اور تم کو سولی پر چڑھائیں گے۔ تو جادوگروں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ ہمارے رب کی طرف سے حق آیا ہے اور ہم نے حق کو ایکسپٹ کیا ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تم جو بھی ظلم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر ثابت قدم رکھے، ہم اب ایمان لانے کے بعد کفر میں نہیں جا سکتے۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو اسی وقت بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور فرعون کے قوم کے لوگوں کو بھی ایک بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك۔ فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا فرعون سے اتذر موسیٰ، کیا تم موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دو گے، ان کے قوم کے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے؟ یعنی جب دیکھا کہ ساری تدبیر اب الٹی پڑ رہی ہے تو فوراً یہ لوگ مشورے میں جٹ گئے، اور سرداروں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور جیسے اتنے سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ہماری قوم کے لوگ بھی ان کے پالے میں چلے گئے ہیں اور وہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اگر ایسا ہوا تو پوری کی پوری قوم بغاوت کھڑی کر دے گی اور ہمارے سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گی، ہم لوگوں کو یہاں سے نکال دے گی۔ اس لیے آپ کو اے فرعون ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر سختی سے اسٹیپ لینا چاہیے۔ آپ کیا موسیٰ کو ان کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ جو چاہے کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ہم ان بنی اسرائیلیوں کے جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ دراصل یہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ کب؟ جب اسی فرعون کا باپ، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسی فرعون کا باپ رعمسیس، جب اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا خواب میں دیکھا اور نجومی سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو نجومی نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ جب بڑا ہوگا تو تمہارے تخت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تمہارے پورے سلطنت کو الٹ دے گا۔ تو اسی وقت اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے جتنے بھی بچے ہیں، مرد بچے، تمام کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی چالاکی سے، اپنی پالیسی سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے فیور میں کوئی چیز کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرعون کے محل میں ہی کر دیا، اور وہیں پر ان کی پرورش ہوئی اور وہیں پر وہ پلے بڑھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے مدین گئے اور پھر اب واپس آئے، اور جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو دوسری مرتبہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر یہ عذاب اور یہ سزا مسلط کی گئی کہ ان کے مردوں کو پکڑ کر کے مارا جانے لگا اور عورتوں کو چھوڑا جانے لگا۔ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کے عورتوں کو چھوڑیں گے، اور ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ پوری کی پوری نسل کو ختم کر دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت کے حالات کو اگر آپ سوچیں گے تو بہت فکر میں پڑ جائیں گے کہ پوری کی پوری قوم غلام ہے، اور ان غلام قوم میں سے جس مرد کو چاہتے، جس بچے کو چاہتے، ان لوگوں کے سامنے سے نکالتے اور قتل کر دیتے تھے۔ بہت برا حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے استعینوا باللہ واصبروا، تمہارے اوپر جو یہ مصیبت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور پورے صبر و ثبات قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم ہو جاؤ۔ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہے اللہ وارث بنا دے۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہر وقت زمین کے وارث رہیں گے، دوسرے بھی وارث بن سکتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے، کوئی بھی وارث بن سکتا ہے۔ لیکن مزید موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے اس زمین کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بنا دے، والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام پرہیزگاروں کا بہتر ہوتا ہے۔ انجام پرہیزگاروں کا بہتر ہوتا ہے۔ پرہیزگاروں کا مطلب
سیدھا سادہ مطلب یہی ہے، پرہیزگار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر فوراً لبیک کہیں، اور جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رکے، وہی پرہیزگار ہے۔ اگر اس قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، چاہے بظاہر کوئی پرہیزگاری کا کتنا بڑا دعویٰ کیوں نہ کر دے، لیکن آج ہمارے سماج و معاشرے میں پرہیزگار لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے آج سے نہیں، پچھلے ماضی کے کئی سالوں سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہے، نہ اس ملک میں نہ کسی بھی ملک میں مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں متقین نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کرتے ہوئے کہا کہ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ چاہے اس زمین کا وارث کوئی بھی رہے، کوئی بھی قوم رہے، اگر متقی اور پرہیزگار اس روئے زمین پر ہیں تو انجام ہمیشہ اسی کا بہتر ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیسا ستایا گیا۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں دراصل مکہ کے اسی دور میں ہو رہی ہیں۔ مکہ میں جب صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی اسلام بڑا کمزور ہے، مسلمانوں کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے ستایا جا رہا ہے، جو چاہا جا رہا ہے کر لیا جا رہا ہے، ان کے جائیداد کو چھین لیا جا رہا ہے، ان کو باندھ کر کے پیٹا جا رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھکانے لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ایسے صورت میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، قالوا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر جو ہے ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور اب آپ آ چکے ہیں نبی بن کر کے اور آپ کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر یہ سب معاملہ ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی خلافت دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو بولنے کا جو پیرایا ہے، جو انداز ہے، اس کے اوپر غور فکر کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، اب آپ نبی بن کر کے آ گئے ہیں، آپ کے نبوت پر ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر بھی ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ کہا کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ان قریب ہلاک کرے گا کیونکہ تم اب اس کے نبی پر ایمان لائے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں تم کو خلافت دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دراصل بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ظلم و ستم اور تنگی اور تکلیف میں تم کو آزما رہا ہے، اور کل تم کو جب خلافت ملے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ابھی صحابہ کرام کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا تھا، وہ بھی آزمائش کی بھٹی میں جو ہے بالکل تپ رہے تھے، ہر اعتبار سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور یہ سب باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ صحابہ کرام نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں سے ایک ذرہ بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم سامنا کر پائیں گے۔ تو اس وقت ان کو بھی آزمایا جا رہا تھا، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کو یہی بات بتلایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کی آزمائش ہے، اور آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھا ہے اور اللہ پر ایمان لایا ہے، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خلافت دے گا اور آزمائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی میں بھی انسان کو آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فراوانی دے کر کے بھی آزماتا ہے، لیکن فراوانی جو دے کر کے اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں انسان کامیاب اکثر نہیں ہو پاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، باتیں ابھی آگے اور بھی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ آگے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں جو کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو رب العالمین صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔